مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ یاسین آیت 13 سے 32 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ اور بیان کیجئے ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی جبکہ آئے اس میں بھیجے ہوئے رسول۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مثال بیان کیجئے گاؤں کے لوگوں کی، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو لوگوں کو تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے قوت دی تیسرا بھیجا، تب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے، وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا کا ترجمہ کیا؟ وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم، ہمارے جیسے انسان ہو تم، اس لیے تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم سارے جھوٹ کہتے ہو، ایسا تینوں کو جھٹلایا۔ قالوا، تو وہ تینوں نے جو بھیجے ہوئے ہمارے تھے انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا ہے، جانتا ہے، ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا ذمہ یہی ہے کہ پیغام پہنچا دیں کھول کر۔ تو ان لوگوں نے کہا، گاؤں والوں نے، انا تطیرنا بکم، ہم نے نامبارک دیکھا تم کو۔ تطیرنا بکم کا مطلب کیا؟ ہاں، کافر اور مشرک بولیں گے ایمان والوں کو تم نامبارک، ہم نے نامبارک دیکھا تم لوگوں کو، اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنگ سار کریں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک، عذاب علیم۔ قالوا، تو وہ بھیجے ہوئے رسولوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے۔ طائرکم معکم کا ترجمہ کیا؟ تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، تم جو کہہ رہے ہو نا تم نامبارک ہو، یہ تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا؟ این ذکرتم، صرف اتنی بات پر کہ ہم نے تم کو سمجھایا، تمہارا بھلا چاہا، اور تم ہمارے دشمن ہو گئے اور ہم لوگ نامبارک ہو گئے؟ نامبارکی تمہارے ساتھ۔ بل انتم قوم مسرفون، کوئی نہیں، لیکن تم لوگ ہو کہ حد نہیں رہتے، حد پر نہیں رہتے، حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے، دور کے علاقے سے شہر کے ایک آدمی آیا، رجل، ایک مرد آیا، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، راہ پر چلو بھیجے ہوئوں کے۔ یہ بھیجے ہوئے ہیں نا، صحیح بات بتا رہے ہیں، ان کے راستے پر چلو۔ اتبعوا من لا یسألکم، چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے، تم کو اچھی بات تو بتاتے ہیں، کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، وہ محتدون، اور وہ ٹھیک راستے پر ہے۔ یہ آدمی نے آ کے ان کی تائید کی، اور آگے کہتا ہے وہ آدمی،
اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں؟ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون 23 پارہ شروع. اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو پیدا کیا بنایا، اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اب وہ خود کہہ رہا ہے دیکھو اتخذ من دونہ آلہہ، بھلا میں پکڑوں اس کے سوائے، اس رب کے سوائے اوروں کو پوجنا؟ کیا میں دوسروں کی عبادت کروں؟ ان یردنی الرحمن، اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف، بضر تکلیف، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش. کس کی؟ جن بتوں کو میں اپنا معبود بناؤں گا وہ میری سفارش بھی نہیں کریں گے رحمان کے پاس بچانے کے لیے. شیئا، کچھ بھی. ولا ینقذون، اور وہ مجھ کو چھڑائیں، نہ سفارش چلے گی نہ وہ مجھ کو چھڑائیں، یعنی میرے کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے. ولا ینقذون کا ترجمہ کیا ہے؟ نہ وہ مجھ کو چھڑائیں، چھڑا بھی نہیں سکیں گے، تو پھر ان کے پیچھے کیوں جاؤ؟ انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں تو بھٹکتا رہوں، کھلا بھٹکنا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سن لو. وہ آدمی جو آیا وہ پہلا مسلمان بنا. قیل، حکم ہوا اس کو اللہ کی طرف سے، ادخل الجنہ، چلا جا جنت میں. کدھر چلے جا؟ ایمان کی برکت سے کہاں جا؟ ہاں جنت. بولا وہ آدمی جو آیا تھا وہ بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لیں، یا لیت قومی یعلمون، کسی طرح میری قوم معلوم کر لیں، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور مجھ کو عزت والوں میں کیا. کس چیز کے بدلے میں؟ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھ کو عزت والوں میں کیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور نہیں اتاری ہم نے اس کی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، اللہ کو فوج بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس یہی تھی ایک چنگھاڑ، زور کی آواز. فوج کے بدلے میں اللہ کی طرف سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا؟ صرف ایک آواز، ایک چنگھاڑ. پھر اسی دم سب بجھ گئے. خامدون کا ترجمہ کیا ہے؟ اسی دم سب لوگ کیا ہو گئے؟ اوہ، سب کے سب بجھ گئے ایک آواز سے. یہ ہے اللہ کی قدرت، طاقت. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول، کیا افسوس ہے بندوں پر. یا حسرتن علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے وہ ٹھٹا نہیں کرتے. ہر ایک کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ آنے والے رسولوں کا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہیں دیکھتے کتنے غارت کر چکے، برباد کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتیں. انہم الیہم، وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی. جماعتیں ہم نے ہلاک کر دی، وہ جماعتیں لوٹ کر نہیں آئیں، ان سے ان کو عبرت نہیں ملتی. انہوں نے عبرت پکڑنا چاہیے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے. کیسے آئیں گے ہمارے پاس؟ اکٹھا ہوں گے لیکن وہ پکڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے مثال بیان کیجئے گاؤں کے لوگوں کی، جس کو کہتے ہیں ضرب مثل. کیا بولتے ہیں؟ مثال بیان کرنا. ضرب مثل کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اسی جیسے واقعے کی مثال بیان کرنے کو کہتے ہیں. ضرب مثل کس کو کہتے ہیں؟ کچھ سمجھانا ہے تو اسی جیسا واقعہ بیان کریں. تو جو انکار کرنے والے تھے ان کو متنبہ کرنے کے لیے قرآن کریم بطور مثال کے پہلے زمانے کا ایک قصہ بیان کرتا ہے جو ایک بستی میں آیا تھا. وہ کون سی بستی ہے جس کا ذکر اس قصے میں آیا کہ ایک آیا، ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا، پھر انکار کیا تو تیسرے سے مدد بھیجی،
وہ کون سا واقعہ؟ وہ انطاکیہ کا واقعہ ہے. کہاں کا؟ کون سا گاؤں تھا وہ؟ اور انطاکیہ جو ہے یہ ملک شام میں ہے. کدھر ہے؟ اور حبیب نجار جس کو ان لوگوں نے مار کے شہید کر دیا، اس کی قبر بھی انطاکیہ میں موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صاحب فتح المنان نے ابن کثیر کی باتوں کو نظر انداز کر کے کچھ بات کہی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہی کہا ہے. کیا کہا؟ جب وہ شہر کون سا تھا، اس کو او بچے اندر آؤ، وہ شہر کون سا تھا اس کو قرآن نے مبہم رکھا. کیا ہوا بولو؟ قرآن نے کیا کیا؟ نہیں بتایا کہ وہ انطاکیہ تھا یا کون سا تھا. تو کچھ چیزوں کو قرآن مبہم رکھتا ہے، اور مین مسکہ اور ملائی دعوت کو پیش کرتا ہے. قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. دیو مالائی کہانیاں یا دادی جان اور نانی جان کی کہانیاں رات کو سوتے سوتے سناتی تھی، بچہ سو جاتا تھا، کہانی ختم، پھر شروع دوسرے. تو یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن کائے کی کتاب ہے؟ دعوت کی، نصیحت کی. وہ لیتا ہے. تو کون سا گاؤں تھا، کہاں کا تھا، یہ سب باتیں جب قرآن نے نہیں بیان کیا تو ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا مبہم، اس کو تم بھی چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑو، اپنے عقل کے دوڑے، اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. جس کو اس نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو. سلف صالحین کا یہ ارشاد ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ. سلف صالحین کا یہ قول ہے. سلف صالحین کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے نیک بزرگ پہلے گزرے، ان کا یہ قول ہے کہ ابہموا، چھپاؤ، ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم ہی رہنے دو. بات سمجھے؟ تو کس کا قول ہے یہ؟ سلف صالحین کا. کس کا؟ اس بستی میں جو لوگ بھیجے گئے جس کا ان لوگوں نے انکار کیا، یہ 3 بزرگ تھے. اللہ تعالی نے ان کو بھیجا. صادق صدوق شلوم نام ہے ان کا. صادق صدوق شلوم. ایک روایت میں تیسرے کا نام شمعون آیا ہے. تو یہ مرسلون لفظ تو ہے، لیکن یہ رسول نبی نہیں تھے، بلکہ یہ رسولوں کے نائب جو اچھا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ دین کے داعی تھے، حواریین تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیسے تھے، مددگار، ویسے یہ لوگ تھے. تو ترجمہ بھیجا ہوا کیا جائے گا. انا تطیرنا بکم، ہم نے تم کو نامبارک پایا. اس کے معنی بدفالی لینے کے اور کسی کو منحوس سمجھنے کے. ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں نے ان کے اللہ کے بھیجے وہ کی بات نہ مانی، کہنے لگے تم لوگ منحوس ہو. تو ان کی بات نہ ماننے اور ان کو ایسا بولنے کی وجہ سے اس بستی میں قحط پڑ گیا. کالرا کیا پڑ گیا؟ ہاں، سوکھا. انہوں نے کہا کہ تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ، مطلب یہ کہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، ایک شخص شہر کے کنارے سے آیا. بڑا شہر تھا، کنارے سے آیا دوڑتا ہوا. قرآن کریم نے اس کو مبہم بھی رکھا ہے. اس شخص کا نام اور حال ذکر نہیں فرمایا. تاریخی روایات میں ہے کہ ابن اسحاق نے
ابن عباس کعب احبار وہب ابن منبہ کے حوالے سے نقل کیا، اس شخص کا نام حبیب تھا۔ کیا نام تھا؟ حبیب ابن اسماعیل نجار۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، عربی تھے۔ گئے وہ ایک مالے کے اوپر ڈاکہ ڈالنے رات کو، اور اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ان کے کان میں، ڈاکو کے کان میں یہ آیت پڑی، اور عربی تھے، فوراً کہنے لگے آن الوقت، آن الوقت، آن الوقت، وقت آ گیا، وقت آ گیا، توبہ کا وقت آ گیا۔ ڈاکہ چھوڑ کے اللہ والے بن گئے اور ولیوں کے سردار بنے۔ کیا بنے؟ ایسا ہے کہ دینی مجلسوں میں دھیان سے اگر سن لیا تو پتہ نہیں کون سی بات نشانے پہ لگ جائے، اس لیے بہت فکر سے سنا کرو۔ اس کا نام تھا حبیب ابن اسماعیل نجار۔ نجار کا مطلب بڑھئی، اس کا کام تھا یہ لکڑی کا، کارپینٹنگ کا کام تھا۔ یہ شروع میں بت پرست تھا، یہ آدمی جو آیا تائید کرنے بت پرست تھا، اور دو رسول جو اس شہر میں پہلے آئے ان کی ملاقات اس سے ہو گئی۔ تعلیم اور بعض روایت کے اعتبار سے ان کا معجزہ یا کرامت تھا کہ اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا، بت پرستی سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، اور کسی غار میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کو یہ خبر ملی کہ شہر کے لوگ ان رسولوں کی تعلیم ہدایت کو جھٹلا رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان رسولوں کی ہمدردی کے ملے جلے جذبے سے جلدی کر کے اپنی قوم میں آیا اور ان کو رسول کا اتباع کرنے کی نصیحت کی، پھر اپنے ایمان والا ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، اب تمہاری باری، تم سن لو۔ اب یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جو خطاب کسی فرشتے کے ذریعے ہوا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، مراد جنت میں داخل ہونے سے یہ خوشخبری دینا ہے کہ جنت تمہارا مقام متعین ہو چکا، جو اپنے وقت پر حشر و نشر کے بعد حاصل ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جنت دکھا دی گئی ہو اور کہا گیا ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کے اس لفظ سے اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، اس لفظ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا تھا۔ رسولوں کی تائید کرنے کی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ اس کو شہید کر، کیونکہ دخول جنت یا آثار جنت کا مشاہدہ موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ شخص کا نام حبیب ابن اسماعیل نجار تھا۔ یہ ان لوگوں میں ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بعثت سے پہلے 600 سال پہلے ایمان لایا۔ ایسے چند خوش نصیب ہیں، اور یہ حضور ہی کی خصوصیت ہے، دوسرے رسولوں میں آنے سے پہلے ان پر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن حضور پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ 3 آدمی ہیں، اور بھی ہے، تبع بھی تھا۔ وہب میں منبہ کی ایک روایت ہے کہ یہ شخص جزامی تھا، لیپرسی، جو انگلیاں کٹ کے گرتی ہے، سمجھ میں آیا؟ گوشت کٹ کے گرتا ہے، وہ بیماری والا تھا، اور ان کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا۔ اپنے طے کیے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتا تھا کہ مجھے تندرست کر دو، جس پر 70 سال گزر چکے لیکن تندرست نہیں ہوا۔ تو یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے سے آیا۔ تو اس شخص سے پہلے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بت پرستی سے باز آؤ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف عبادت کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے اپنے جزام کی بیماری بتلا کر پوچھا آپ یہ بیماری دور کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، ہم اپنے رب سے دعا کریں گے تمہیں تندرست کر دے گا۔ اس نے عجیب بات ہے، 70 سال سے اپنے معبودوں سے دعا مانگتا ہوں، کچھ فائدہ نہیں، تمہارا رب کیسے ایک دن میں میری یہ حالت بدل لے گا، بیماری اچھی کر دے گا؟ کہا کہ نا، ہمارا رب ہے ہی ہر چیز پر قادر،
جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سن کر وہ شخص ایمان لے آیا اور ان بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو ایسا تندرست کر دیا کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ اب تو اس کا ایمان پکا ہو گیا اور اس نے عہد کیا کہ دن بھر میں جو کچھ کمائے گا اس کا آدھا اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا۔ جب ان رسولوں پر شہر کے لوگوں کی الغار ہوئی اور مارنے لگے تو دوڑ کر آیا، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ پھر سب اس پر ٹوٹ پڑے اور لاتوں ٹھوکروں سے سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے مرتے مرتے، کاش کہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے رب نے میری بخشش کس چیز کے بدلے کی، ایمان کے بدلے، دعوت کے بدلے۔ وہ مرتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے، رب اہد قومی، رب اہد قومی، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ تینوں جو رسول تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ایک روایت میں ہے ایسا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ ظلم کرتے رہے اور وہ تین رسول ان کے لیے دعا کرتے رہے، اس کا جواب الٹا نہیں دیا انہوں، دھمکیوں کا جواب۔ ان رسولوں کے ناصحانہ تبلیغ و تلقین کے جواب میں مشرکین نے تین باتیں کہی۔ تم تو ہم جیسے انسان ہو، تمہاری بات کیوں مانے ہم؟ دو، اللہ رحمان نے کسی پر کوئی پیغام کتاب نہیں اتاری۔ تین، تم خالص جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تین الزامات لگائے۔ آپ غور کیجئے کہ بے غرض ناصحانہ کلام کے جواب میں یہ بھڑکانے والے تین الزامات انہوں نے لگائے، مگر ان رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے لیے نصیحت، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ تم نہیں مانتے لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور ہم پر صرف کھلا پہنچا دینا ہے۔ تو دعوت دینے والا جو ہوتا ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، سختی سے جواب نہیں دیتا، وہ تو برداشت سے دیتا ہے، تو دروازہ کھلا ہے آنے والوں کے لیے۔ اگر ترکی بترکی جواب دیا جائے دے سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کی ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے غصے میں۔ یہ تو ان رسولوں کا مکالمہ تھا۔ اب وہ مکالمہ دیکھیے جو ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے والے 9 مسلم نے کیا۔ اس نے پہلے تو اپنی قوم کو 2 باتیں بتا کر رسول کی بات ماننے کی دعوت دی۔ اول یہ کہ ذرا یہ تو سوچو کہ یہ لوگ دور سے چل کر تمہیں نصیحت کرنے آئے ہیں، سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ یہ بات خود انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ یہ بے غرض لوگ ہیں، ان کی بات میں غور تو کر لیں، یہ دعوت دی اس نے۔ دوسری یہ کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر عقل و انصاف ہدایت کی بات ہے۔ اس کے بعد قوم کو ان کی غلطی گمراہی پر متنبہ کرنا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے قادر مطلق کو چھوڑ کر تم لوگ خود تراشیدہ بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ خود تمہارا کوئی کام بنا سکتے اور نہ اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام و درجہ ہے کہ اس سے سفارش کر کے تمہارا کام کرا دیں۔ مگر حبیب نجار نے یہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کا عنوان اختیار کیا کہ میں ایسا کروں تو بڑی گمراہی ہوگی، گمراہی کی بات ہوگی۔ وما لی لا اعبد الذی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں بندگی نہ کروں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر بھی چونکہ بڑے دگج علماء تھے اس زمانے میں، ایک کے بیان پر زندگی میں 100 سال میں ایک مرتبہ بھی اشکال نہیں ہوا، ایک حضرت جی کے بیان پر، ایک مقرر کے بیان پر کبھی علماء دیوبند وغیرہ نے اعتراض نہیں کیا۔ بھرے ہوئے ٹھوس علماء تھے، سوچ سمجھ کے بولتے تھے، تو ان کا انداز بھی یہی تھا، اے لوگوں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اے لوگوں ہمیں اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اے لوگوں ہمیں نافرمانی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں بولتے تھے اے لوگوں تم
شراب پیتے ہو غلط کرتے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے غلط کرتے ہو، تم روزہ نہیں رکھتے غلط کرتے ہو، تم بے دینی کی زندگی گزارتے ہو، تم بولنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے انداز کیا اختیار کرتے تھے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہم روزہ چھوڑتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اسلوب بتا رہے ہیں کہ ایک تو تینوں رسولوں نے برداشت کیا اور الٹا جواب نہیں دیا. پھر یہ جو حبیب نجار آیا تھا مدد کرنے کے لیے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو اس کے الفاظ، دیکھو اس کے الفاظ کیا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور کیا ہو گیا ہے مجھے، ان تمام پبلک کے سامنے کہہ رہا ہے، مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا، اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. بھلا میں پکڑوں اس کے سوائے، اللہ کے سوائے اوروں کو پوجنا، ان کی پوجا کروں، اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف، مجھے وہ تکلیف دینا چاہے تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش، اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں. تم کو نہیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ کو، تاکہ دل نہ ٹوٹے. انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں بھٹکتا رہوں کھلم کھلا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں یقین لایا تمہارے رب پر تو مجھ سے سن لو. تو انداز کون سا اختیار کرنا چاہیے جس سے دل نہ ٹوٹے؟ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم کبھی نہیں سدھرو گے. تو شیطان اس کو بولتا ہے دیکھ تیرے کو سمجھتے ہیں کہ تو نہیں سدھرے گا، اب تو پکا، اب تو میں نہیں سدھروں گا. ارے سمجھے گے؟ تو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، دل ٹوٹنے والا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے پہ بات لے کر سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. حبیب نجار نے یہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کا عنوان اختیار کیا. اگر میں ایسا کروں تو بڑی گمراہی کی بات ہوگی. یہ سب اس لیے کہ مخالف کو اشتعال نہ ہو، اس کو آگ نہ لگے، بات میں ٹھنڈے دل سے غور کرے. پھر جب اس کی قوم نے اس کی شفقت اور رحمت کا بھی کچھ اثر نہ لیا، ان کو قتل کرنے کے لیے ان پر پل پڑے، ٹوٹ پڑے، تو اس وقت بھی ان کی زبان پر کوئی بد دعا کا کلمہ نہیں تھا، بلکہ یہی تھا رب اہد قومی، اے میرے رب میری قوم کو کیا کر. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ قوم کے ظلم و ستم سے شہید ہونے والے کو جب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوا تو اس وقت بھی اپنی یہی ظالم قوم یاد آئی اور اس کی خیرخواہی ہمدردی سے یہ تمنا کی کاش میری قوم میرے حالات انعام و اکرام سے واقف ہو جاتی. سمجھ میں آیا؟ کاش میری قوم کیا ہو جاتی؟ بولو، میرے حالات سے واقف ہو جاتی. یہی تمنا تھی. کیا الفاظ ہے وہ؟ بما غفر یا لیت قومی یعلمون. بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت کیا، مجھ کو عزت والوں میں. قوم ہی کا درد. تو داعی کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، اس پر انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے. آج کل کے مبلغین اور خدمت دعوت و اصلاح کے انجام دینے والوں نے عموماً اس پیغمبرانہ اسوہ کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ان کی دعوت و تبلیغ بے اثر ہو کر رہ گئی ہے. تقریر و خطاب میں غصے کا اظہار، مخالف پر فقرے چست کرنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تانے دینا، طنز کرنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. اور اصل بات تو سمجھ لو آج کے بیان تبلیغ ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ تم کو تبلیغ پھرتی ہوئی پھیلی ہوئی دکھتی ہے نا، یہ تبلیغ قدموں کی ہے. کہے گی قدموں کی تبلیغ ہے. قلم تو بہت چل رہے تھے اس زمانے میں،
بیان بھی بہت ہو رہے تھے، رات بھر بیان، اسلام زندہ باد، فجر کی نماز مرد آباد. یہ تھا، یہ واقعہ تھا. مولانا یونس صاحب بولتے تھے تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہم بھی بیان کو جاتے تھے، رات بھر اسلام زندہ باد، فجر کی نماز مرد آباد. تو کیا دین زندہ ہوگا؟ اس کا کمال تھا کہ اس نے تھکایا، قدم پیدل چلے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کی برکت سے، قدموں کی برکت سے. اب بیان نہیں آتا تھا لوگوں کو، بیان ابھی بیان کے مشاق ہو گئے، 3 گھنٹہ ٹھوکتے، لیکن قدم رک گئے. خصوصی ملاقاتیں، گشت ہے، سمجھ میں آیا، جو اصلی جان ہے. عمومی ملاقاتیں وہ سب رہ گئے. میں گیا یہ جیجوری، 3 دن کی جماعت بہت لے آتا تھا میں. جیجوری جہاں مندر ہے کھنڈوبا، وہ پورے علاقے میں ایک مسلمان، عبد الغنی بھائی ہے کہ نہیں پتا نہیں، اللہ مغفرت کرے، بوڑھے ہو گئے تھے. میں عبد الغنی بھائی، اس کفر و شرک کے ماحول میں تم کیسے جمے؟ بولے میں تھا 15-16 سال کا اسٹوڈنٹ. اس زمانے میں فضل کریم بھائی آئے گجرات سے، میں بھی فضل کریم کی تشکیل، 3 دن میری تشکیل فضل کریم نے کی تھی. تو فضل کریم بھائی گجرات سے آئے اور یہاں محنت کی، مندر کے ماحول، اور اجتماع رکھا. دیکھو یہ قدموں کی محنت، خود ہی گشت ملاقات سب کرنے کے بعد میں اجتماع رکھا. چند لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد خود ہی جماعت بنائے، خود ہی بیان کیا، خود ہی جماعت بنائی. اور پہلے کے بعد میں 1 گھنٹہ تھا، زیادہ نہیں. یہ ابھی 3:30 کی بدعت شروع ہو گئی. تو بیان کیا، تشکیل، چلو اٹھو جماعت میں، ایک ایک کو کہا جماعت میں اٹھو چلو. سب سے چھوٹا ڈھبو پیسہ میں تھا، 15-16 سال کا تھا. اب جماعت بنائی کس کی، اسٹوڈنٹ وغیرہ کی، گرمیوں کا زمانہ. اب دوسروں کو نہیں کہا امیر صاحب تم لے جاؤ جماعت، نہیں، جو ماں جنتی اس کو درد آتا. یہ مولانا یونس کا جملہ تھا. جماعت بناؤ، 3 دن کی 40 دن کی، خود بناؤ، خود لے کے جاؤ. تم نے جنا ہے، تم کو ان کا درد آئے گا. مولانا یونس صاحب بولتے تھے جماعت بناتے ہیں، ادھر کا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، سمجھے؟ پھر ایک کو طے کرتے ہیں امیر. ارے میرا 4 مہینے نہیں لگانے کا، میرا چلا ہے 4 مہینہ بول کے جہاں سٹک جانا. بعد میں یہ سٹکا تو پوری جماعت سٹک جاتی، 4 مہینے والے بھی سٹک جاتے. تو مولانا یونس بولتے تھے کہ ارے بھائی خود محنت کرو، خود اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ، تو درد آئے گا، رو گے، ان کو سدھارنے کی کوشش کرو گے، کڑوی کسیلی برداشت کرو گے. ایسا بولتے تھے. جو ماں جنتی اس کو درد آتا. فضل کریم نے خود جماعت بنائی، خود لے کے چلے. کیا کریں؟ میں تم کو جو سنانے والا ہوں پوائنٹ کہ محنت کیا تھی. کہنے لگے دھوپ کے اندر تیز. فضل کریم بھائی بولتے تھے، مولانا یونس کے بھی امیر تھے وہ. ابھی سب کو کیا بول رہے ہیں گاؤں کی جماعت، چپل نکالو. بڑے کڑک آدمی تھے، شیر جیسا منہ تھا. چپل نکالو، ساری چپلیں اپنے بڑے رومال میں جمع کرے اور اپنے سر پہ، اپنے کاندھے پہ پوری جماعت کی چپل لے کر چل رہے ہیں. اور ان کو پیدل چلا ہے، ان کو بغیر چپل کے چلا رہے دھوپ میں. اور یہ جملہ کتنی بڑی تقریر ہے. اور جملہ دیکھو، تشکیل کا بیان کتنا بڑا، جذبات ابھارنا. ایک جملہ، یہاں کی گرمی برداشت کرو، اللہ قیامت کی گرمی سے تمہاری حفاظت کرے. ہوگا ختم بیان. پریکٹس سے دل پہ اثر ہوتا تھا، لمبے بیانوں سے نہیں. اب لے کے چلے، مسجد میں پہنچے، کسی بستی میں پہنچے، چلو سارے اعمال برابر کر رہے. رات ہو گئی، رات کے بعد کھانا پینا کھلا کے سو جاؤ. سمجھ میں؟ سو جاؤ. اب سب سو گئے، ہل نہیں سکتے تھے ان کے سامنے. تو یہ عبد الغنی بھائی کی کارگزاری سنا رہے ہیں کہ میں بھی اسٹوڈنٹ سو گئے لائن سے. نکالا تیل کی بوٹل، کھوپرے کے تیل کی بوٹل، امیر صاحب نے، فضل کریم نے نکالی، اور سب کے تلووں کی مالش کر رہے ہیں. اور روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قدم اللہ کے راستے میں چلے ہیں، بڑے مبارک ہیں. یہ قدم اللہ کے راستے میں چلے، بڑے مبارک. کوئی ہل نہیں سکتا. امیر صاحب نے سب کے پیروں کی مالش کی. سو جاؤ آرام سے.
عبد الغنی بھائی کا یہ بیان ہے 40 دن کی 40 راتوں میں جب بھی اٹھا ہوں رات کو پیشاب وغیرہ کے لیے، میں نے اس آدمی کو سوتا ہوا نہیں پایا، بس منبر و محراب کے درمیان روتا ہوا پایا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، یہ ہے میرے آبا و اجداد تبلیغ کے، اے جریر اگر لا سکتا ہے تو ان کی مثال لے کر آ۔ ایسے تھے، تب جا کر 3 دن میں زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ اب ساری محنت زبان کی ہو گئی، کس کی ہو گئی بولو؟ حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اس دعوت و تبلیغ کی پوری محنت میں زبان کا اتنا حصہ ہے جتنا جسم انسانی میں انسان کی زبان کا جزء ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ زبان کا، بولنے کا کتنا حصہ ہے؟ جتنا زبان کا جزء ہے، چھٹاک بھر زبان ہے تو بولنا بھی اس میں چھٹاک بھر ہے۔ اصل تو قدموں کی محنت، دلوں کی سوزش، دعاؤں کا مانگنا، ٹھڈیوں میں ہاتھ دینا، منت سماجت کرنا، محنت کچھ اور تھی، کچھ ہو گئی۔ تم منچ سجاؤ، ہم آئیں گے 3 گھنٹہ بیان ٹھوکیں گے۔ اس لیے میرا دل جہاں گشت نہ ہو، قدموں کا چلنا نہ ہو، جا کے بیان کرنا تبلیغ کے پلیٹ فارم پہ میرا دل نہیں بنتا۔ یہ بناوٹ ہے، ایکٹنگ ہے، اسی لیے میں نہیں جاتا۔ نہیں آپ آئیے، بیان کو کام سمجھیے۔ ارے رونا دھونا تھا، بیان نہیں تھا۔ آج کل مبلغین خدمت دعوت و اصلاح کے انجام دینے والوں نے اس پیغمبرانہ اسوے کو چھوڑ دیا، اسی لیے دعوت و تبلیغ بے اثر ہو گئی۔ تقریر و خطاب میں غصے کا اظہار، مخالف پر فقرے چست کرنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ کچھ دعوت و تبلیغ کے ساتھی پچھلے گزشتہ سالوں میں جا رہے تھے، کسی کے مرید بن گئے، بمبئی میں کوئی تھے، وہ پونا والے بن گئے۔ مرکز کے بیان میں ایک مولانا بیان کر رہے ہیں، اپنے مال پر ذرا نظر رکھو، تشکیل چل رہی ہے، تشکیل، ہاں اے بابا سو رہا ہے، تشکیل چل رہی ہے، یعنی تمہارے لوگوں کو اٹھا کے یہ خانقاہ والے لے جا رہے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا، تشکیل چل رہی ہے، تشکیل۔ تو نکلے 2-3 لوگ اور گئے ادھر چائے پینے کو، ہوٹل ہے سامنے، اس میں گئے بیان کے بعد میں۔ کیسے بیان کچھ سمجھ میں آیا کیا؟ بولے ہاں آیا نا سمجھ، کیا تشکیل چل رہی؟ بولے مدرسے والے چندہ کر رہے ہیں، چندے کی تشکیل چل رہی ہے۔ تو بیانوں میں جب ایسے الفاظ کہے جائیں گے، ایسے تانے دیے جائیں گے، ایسے اشارات ہوں گے جو امت کے کھوپڑی سے اوپر جائے، تو اس بیان کا فائدہ کیا؟ اور پھر گھڑاس نکالنا۔ ایک دن ایک کے حیات الصحابہ میں بیٹھا، چلو میرا شاگرد ہے، حیات الصحابہ کیسا پڑھتا ہے ذرا دیکھیں گے۔ تو حیات الصحابہ کی جو کہ واقعے جو تھے وہ رہ گئے بازو کو، اس نے بھڑاس نکالا اپنے ساتھی کے بارے میں کہ دیکھو ہمارے ساتھیوں کو بے وزن کرتے ہیں، مشورے میں نہیں پوچھتے۔ حیات الصحابہ کا سیدھا ترجمہ کرتا بھائی تو کچھ ہدایت ملتی۔ تو بیانوں میں سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں جو مخالف کو اور زیادہ ضد اور عناد کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ایک زمانہ گزرا ہمارا، پرانے بھی آتے تھے، جو سب سے بڑا مرکز ہے نا پورے دنیا کا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ایک بیان کرتے تھے اور دوسرے صاحب کا، وہ ان سے بڑے مولانا، وہ جب آتے بیان پر تو وہ ان کی کاٹ کرتے، بس یہ کاٹ ہی سنتے تھے ہم، وہ ان کی کاٹ، یہ ان کی کاٹ، وہ ان کی کاٹ، پھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو داعی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہاں داعی کو تو صبر و ضبط کر کے پی کر ایسی مثبت بات کرنا چاہیے، سلامتی والی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، ہاں دل توڑنا کمال نہیں، دل کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ ہم نے کام کیا، دعوت و تبلیغ کی ملاقاتیں کی ہے، درگاہوں میں جائے، سپا کی درگاہ میں میں گیا، 3 دن کی جماعت تھی میری۔ اب یہ مسجد میں تو کام ہوتی، وہ جو سپا شاہ منصور کی درگاہ ہے وہاں کیسے کام ہوگا؟ میرا بسم اللہ چلا، میں السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجاور صاحب تھے، مجاور صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں، خیریت ہے؟
سب سے پہلے اس ٹائم کے کیا 100 کے 150 روپے پتہ نہیں 200 روپے میں نے ان کے جیب میں ان کے ہاتھ میں ڈالا. میں نے کہا پھول لانا بھول گیا تھا, پھول لانا ہار لانا درگاہ پہ ڈالنے کو ہار لانا بھول گیا تھا, یہ آپ ہدیہ رکھیے. اب نماز پڑھی, میں پہلی صف میں, وہ میرے بازو میں ادھر, میں حلوے سے جیسی سلام پھیرا بزرگ نے اور امام نے, میں گیا ان کے کان میں بولا لوگ ولیوں کی عظمت کو نہیں جانتے, ذرا یہ بزرگوں کی عظمت بیان کرو. ضرور ضرور, اے بھائی رک جاؤ, کیا کرو رک جاؤ, آپ کے سامنے اللہ والوں کی عظمت بیان ہوگی. پھر میں نے بیان کیا اللہ والوں کا بیان کیا, سیاست جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہی اللہ والوں کا بیان ہے, یہ اللہ والے ایسے تھے یہ ویسے تھے, ہو گیا. تو ہم نے تو جا کر مخالفین میں بیان کیا ہے, ہدیے دے کر بیان کیا کہ لوگوں کے کانوں تک بات پہنچ جائے. اور یہاں کاٹا کٹی کی باتیں ہوگی تو تبلیغ نہیں چلے گی, برداشت کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ روایات میں ہے کہ جبرائیل امین نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبتناک آواز لگائی. جب انہوں نے ان تینوں کو شہید کر دیا, وہ چوتھے کو شہید کر دیا, تو شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر جبرائیل امین نے سخت ہیبتناک آواز لگائی جس کے صدمے کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی, سب کے سب مر گئے. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تم نے قتل کیا تو ہم نے کوئی فوج نہیں اتاری, ہم کو فوج اتارنے کی ضرورت نہیں, ایک آواز کافی ہے اللہ کے یہاں سے, ایک ہوا کافی ہے, ایک پانی کافی ہے, ایک زلزلہ کافی ہے, ہاں ایک چیونٹی کافی ہے, ایک مچھر کافی ہے نمرود کے لیے. تو اللہ جبرائیل نے آواز لگائی, مر گئے. ان کے مر جانے کو قرآن نے خامدون کے لفظ سے تعبیر کیا. خمود کا مطلب ہے آگ بجھ جانا, جاندار کی حیات حرارت غریزی پر موقوف ہے. جب یہ حرارت ختم ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے. گرمی ختم ہو گئی تو سمجھو کہ یہ موت ہے. خامدون یعنی بجھنے والے, ٹھنڈے ہو جانے والے. خامدون کا مطلب کیا؟ بجھنے والے, ٹھنڈے ہو جانے.